بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی دکھ بھری سچی کہانی سنانے چاہ رہی ہوں، لیکن کہانی سنانے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ میں جب بھی پریشان ہوتا تھا لانگ ڈرائیو پر نکل جاتا تھا۔ ایک دن معمول کی طرح رات کے 10-11 بجے میں ایک سرکس دیکھنے کے لیے اپنی گاڑی سے اترا۔ یہاں پر اور بھی لوگوں کی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ میں نے اپنی گاڑی پارک کی اور شو دیکھنے کی خاطر آگے بڑھا۔ وہاں لوگوں کا ایک ہجوم لگا ہوا تھا جو تماشا دیکھنے میں مصروف تھے۔ رات کے 11 بجے اس پارک میں کسی میلے کا گمان ہوتا تھا۔ میں نے دیکھا تھا کہ مسلسل 2 خوبصورت نگاہیں میرا پیچھا کر رہی ہیں۔ یقیناً یہ ایک حسینہ کی نگاہیں تھیں جنہوں نے مجھے بھی مدہوش کر دیا تھا۔ آنکھوں میں کاجل کی ڈوری، انتہائی نفیس ساڑھی میں ملبوس یہ خاتون کسی امیر و کبیر گھرانے کی چشم و چراغ لگتی تھی۔ خیر کم تو میں بھی کسی سے نہیں تھا۔ میں نواب خاندان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میں نے مہنگی ترین گھڑی زیب تن کر رکھی تھی، جبکہ میری کار کی قیمت 50 لاکھ سے اوپر ہوگی۔ عورتوں کے پیچھے جانے والی میری عادت نہیں تھی۔ میں اس چیز کو اپنی توہین سمجھتا تھا کہ میں کسی عورت سے خود بات کروں۔ میں چاہتا تھا کہ مجھے چاہا جائے، مجھ سے محبت کی جائے۔ اسی لیے اس لڑکی کی نگاہیں اگرچہ میرے دل میں مجھے چبھتی سی محسوس ہوئیں، مگر پھر بھی میں نے خود کو روکے رکھا۔ میں چاہتا تھا وہ خود مجھ سے بات کرے۔ کافی دیر سے وہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ اب کی بار میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ کچھ بے چین نظر آئی، بار بار پیچھے دیکھ رہی تھی، پھر تھوڑی دیر کے بعد خود ہی چل کر میرے پاس آ گئی۔ میں اس کی ہرنی جیسی چال میں جیسے کھو ہی گیا تھا۔ وہ قدرے تیز قدم اٹھاتی میرے پاس آئی تھی۔ اس کی سانسیں ناہموار ہو رہی تھیں، جبکہ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی۔ کیا آپ میرا چھوٹا سا کام کریں گے؟ اس نے اپنی مترنم آواز میں کہا تو جیسے فضاؤں میں جل ترنگ بج اٹھے۔ جی فرمائیے۔ وہ دراصل کافی دیر سے میں یہاں کھڑی ہوں۔ میں تو گھر جانا چاہ رہی ہوں، لیکن میرے پیچھے ایک لڑکا پڑ گیا ہے۔ کافی دیر سے میں اسے نوٹ کر رہی ہوں، کب سے میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ کیا آپ تھوڑی دیر کے لیے میرے بھائی بن جائیں گے؟ میں جو اس کی بات میں کھویا ہوا تھا جھٹ سے بولا، بھائی تو نہیں، ہاں اگر دوست یا شوہر کا ہو تو میں ایکٹنگ کر سکتا ہوں۔ میں نے مسکراتے ہوئے بے نیازی سے جواب دیا تو وہ میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے اس انداز نے تو میرے دل پر بجلیاں گرا دیں، مگر میں خاموش کھڑا رہا۔ اگلے ہی لمحے ایک مجرمانہ شکل والا نوجوان لڑکی کے پیچھے پیچھے آ گیا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی جھٹک دیا، مگر وہ بھی جیسے اپنی دھن کا پکا تھا، کافی دیر ادھر ہی کھڑا رہا۔ لڑکی مجھ سے سرگوشی والے انداز میں مخاطب ہوئی، کیا آپ ایک اور فیور کریں گے؟ اس نے میری جیب میں بھاری چابیاں گراتے ہوئے کہا، یہ میری گاڑی کی چابیاں ہیں، میری گاڑی کا نمبر یہ ہے، میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گھر نہیں جا سکتی، آپ میری گاڑی کو اگلی گلی میں ساجد ولا کے سامنے پارک کر دیجیے گا۔ میں نہیں چاہتی بابا کو میرے لیٹ نائٹ آنے کے ساتھ ساتھ اس گنڈے کا تحفہ بھی ملے۔ ویسے تو میرے بابا بہت اثر رسوخ والے ہیں، مگر میں نہیں چاہتی کہ انہیں کوئی تکلیف ہو یا وہ کسی پر ہاتھ اٹھائیں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ٹھیک ہے محترمہ، میں آپ کی گاڑی ساجد ولا کے سامنے پارک کر دوں گا، لیکن آپ کیسے جائیں گی؟ میں نے فکر مندی سے پوچھا تو بولی، کوئی بات نہیں، میں رکشے یا ٹیکسی پر چلی جاؤں گی۔ ارے نہیں، یہ مناسب نہیں ہوگا، آئیے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے پیشکش کی تو وہ تھوڑی گھبرا گئی۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی، آپ بس میری گاڑی پارک کر دیجیے گا۔ اچھا اگر آپ اکیلے جانے پر ہی بضد ہیں تو لیجیے میری گاڑی کی چابی لے جائیے، آپ میری گاڑی لے جائیں اور میں آپ کی گاڑی لے جاؤں گا۔ میرے کہنے پر لڑکی نے میری گاڑی کی چابی لے لی اور وہاں سے گم ہو گئی۔ اتنے میں مجھے شک سا ہوا، وہ نوجوان بھی اچانک ہجوم سے غائب ہو گیا تھا۔ مجھے لگنے لگا کہ شاید میں نے اس لڑکی پر بھروسہ کرنے میں کچھ زیادہ ہی جلد بازی سے کام لے لیا ہے، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔
میں جب پارکنگ ایریا میں آیا تو وہ لڑکی اس لڑکے کے ساتھ میری گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر چکی تھی اور میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ یوں فرار ہو گئی جیسے یہاں کبھی تھی ہی نہیں۔ گاڑی فراٹے بھرتی جا چکی تھی جبکہ میں پیچھے کھڑا اپنی جلد بازی پر افسوس کر رہا تھا۔ اس بات پر مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ عورت ذات کی میں عزت کرتا تھا مگر کچھ عورتیں شاید عزت کے قابل نہیں ہوتیں۔ میں نے سوچا اور بے بسی سے اپنے دوست کو فون کرنے لگا۔ میں نے اسے اپنی گاڑی چوری ہونے کے بارے میں بتایا تو اس نے میرا خوب مذاق اڑایا اور مشورہ دیا کہ مجھے پولیس میں رپورٹ کرنی چاہیے۔ میں نے ایسا ہی کیا مگر یہاں بھی سب بگڑے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کو ایک FIR کاٹنے کے لیے بھی 1,00,000 2,00,000 رشوت کی ضرورت تھی۔ مجھے پولیس والوں پر سخت غصہ آیا۔ میں وہاں سے بھی آ گیا اور اپنی گاڑی کی تلاش خود ہی شروع کر دی۔ مجھے یقین تھا کہ اپنے آدمیوں کے ذریعے میں اس لڑکی تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤں گا جس نے چند منٹوں میں ہی مجھ سے میری گاڑی ہتھیا لی تھی۔ مگر پھر اگلے 6 مہینے میں اتنا مصروف رہا کہ مجھے سانس لینے کی فرصت بھی نہ ملی۔ کاروباری مصروفیات میں پڑھ کر لڑکی کا خیال میرے دل سے جاتا رہا۔ ایک دن میں اپنے دوست کے میڈیکل سٹور پر اپنے کسی کام سے گیا تو وہ مجھے چائے پانی کا پوچھ کر وہاں سے باہر جانے لگا۔ اب میں دکان میں اکیلا تھا۔ یہ دوپہر کا وقت تھا، ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ اچانک ہی مجھے دکان میں کسی کے خراٹوں کی آواز آئی۔ میں چونک گیا کہ دکان میں خراٹوں کی آواز کہاں سے آ گئی۔ تبھی میں آواز کی سمت گیا تو دیکھا دکان کے پیچھے ایک کمرہ نما گودام تھا۔ ابھی میں اس دیوار کے ساتھ کھڑا ہی تھا کہ میرا دوست آ گیا۔ وہ چائے لے کر آ گیا مگر میری نظریں بددستور دروازے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ منصور، یہ دروازہ کھولو۔ اچانک میرے اس طرح بات کرنے پر وہ گھبرا گیا۔ کیا مطلب؟ کیوں دروازہ کھول دوں؟ وہ دروازے کے آگے یوں کھڑا ہو گیا جیسے مجھ سے کچھ چھپانا چاہتا ہو۔ میں نے اسے مکہ مار کر پرے دھکیل دیا۔ میں نے جھٹ سے دکان کا پچھلا دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ دکان کے اس کمرے میں ایک حسین دوشیزہ بال بکھیرے سو رہی تھی۔ میری نظر اس کے چہرے پر پڑی تو میرا خون کھولنے لگا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو میری گاڑی لے کر بھاگی تھی۔ منصور، یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے؟ کیا تم اسے جانتے ہو؟ منصور نے رکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میں اسے کیسے بھول سکتا ہوں؟ یہ وہی چورنی ہے جس نے میری گاڑی چرائی تھی۔ یہ کہہ کر میں نے پاس پڑا پانی کا جگ لڑکی پر انڈیل دیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی خماری تھی مگر میرے چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کی ساری خماری دور ہو گئی۔ میں نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھایا۔ تم کیا سمجھتی تھیں کہ تم میری گاڑی لے کر غائب ہو جاؤ گی اور میں تمہیں ڈھونڈ بھی نہیں پاؤں گا؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ میں نے لڑکی پر چلاتے ہوئے کہا تو میرا دوست باہر چلا گیا۔ غالباً اسے صورتحال کی نزاکت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ اس نے دکان کا شٹر گرا دیا۔ پھر وہ دکان کے کمرے میں آیا اور مجھ سے کہنے لگا، میرے دوست، اسے چھوڑ دو، میں تمہیں ساری حقیقت بتا دوں گا۔ مگر میں کچھ سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میں نے کہا، میں اس لڑکی کو رات کو لینے آؤں گا، تب تک تم اسے رسیوں سے باندھ کر یہیں رکھنا، کیونکہ یہ جس سلوک کے قابل ہے میں اس سے وہی سلوک کروں گا۔ میں اپنے دوست سے کہہ کر گھر آ گیا۔ میں رات ہونے کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ منصور کو سختی سے تنبیہ کی تھی کہ یہ لڑکی کہیں جانے نہ پائے۔ دن کے وقت میں اسے گھر نہیں لا سکتا تھا کیونکہ دکان کے آس پاس موجود سبھی لوگوں کو ہم پر کسی بھی قسم کا شک ہو سکتا تھا۔ رات ہوتے ہی میں منصور کی دکان میں گیا۔ منصور نے لڑکی کو دکان میں باندھ کر رکھا تھا۔ میں نے آس پاس دیکھا، تقریباً سبھی دکانیں بند ہو چکی تھیں۔ میں نے لڑکی پر چادر ڈالی اور اسے کاندھوں پر اٹھا کر اپنی گاڑی میں لا کر پھینک دیا۔ وہ اپنے بند منہ کے ساتھ غو غاں کرتی رہی مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی اور گاڑی ڈرائیو کر کے گھر لے آیا۔ گھر آ کر میں نے اس کے ہاتھ پاؤں کھولے مگر منہ پر پٹی بددستور قائم رہنے دی۔ اسے ایک کمرے میں پھینکا اور خود باہر چلا گیا۔ لڑکی کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ میں اسے کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے کمرے سے باہر آ گیا۔ عورت ذات نہ ہوتی تو میں اس کی ہڈیاں پیس کر پاؤڈر بنا دیتا۔
مگر میں ابھی اسے کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا۔ میں اپنا غصہ کم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اس کے کمرے میں گیا تو وہ خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں اس سے سخت لہجے میں پیش آیا۔ ہاں لڑکی، بولو، تم کون ہو اور تم نے میری گاڑی کس کے حوالے کی ہے؟ لڑکی کی آنکھوں میں بے یقینی سی تھی۔ میں نے اس کے منہ کی پٹی کھولی تو وہ رو رو کر مجھ سے معافیا مانگنے لگی۔ ابھی تک میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ لڑکی کا اسد سے کیا تعلق ہے۔ خیر وہ تو مجھے بعد میں معلوم ہوا، مگر یہ لڑکی مجھے کچھ بھی بتانے کو تیار نہیں تھی۔ میں اس سے جو بھی بات پوچھتا یہ جواب میں رونے لگتی۔ غرض 2-3 دن اسی طرح گزر گئے۔ میں لڑکی سے پوچھتا تو وہ جواب نہ دیتی۔ میں نے ہر حربہ آزما لیا تھا، اسے جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی، مگر اس نے مجھے کوئی بات نہ بتائی۔ بالآخر میں نے اپنے گھر کے سبھی نوکروں کو چھٹی دے دی۔ گھر میں ایک چوکیدار باقی تھا جس کی ڈیوٹی میں نے لگائی تھی کہ اس لڑکی کو گھر سے باہر جانے نہ دے۔ لڑکی کو میں نے گھر کے کاموں پر لگا دیا۔ میں نے کہا جب تک میری گاڑی کی قیمت پوری نہیں ہوتی میں تم سے گھر کے سبھی کام کرواؤں گا۔ وہ واش روم صاف کرنے سے لے کر کچن کی صفائی ستھرائی تک کا کام کرتی تھی، مگر اسے کام کرتا دیکھ کر بھی مجھے سکون نہ ملتا۔ میں اس کے ساتھ ایک باس کی طرح پیش آتا اور گھر کی صفائی کے معاملے میں ذرا بھی کوتاہی برداشت نہ کرتا۔ گھر میں ایک تنکا بھی دیکھ لیتا تو اسے بری طرح ذلیل کرتا، مگر میرے سلوک کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تو الٹا نکھرتی جا رہی تھی۔ اس کی پیلی رنگت سرخ ہونے لگی تھی اور مجھے اس کا یہ روپ زہر لگ رہا تھا۔ وہ میری باندیوں کی طرح اطاعت کرتی اور دن رات میری خدمت کرتے نہ تھکتی۔ انہی دنوں گاؤں میں میری امی بیمار ہو گئیں، انہیں شہر لانا پڑا تو میں انہیں شہر والے گھر میں لے آیا۔ امی نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو بہت متاثر ہوئیں۔ یہ لڑکی جس کا نام رامین تھا دن رات امی کی خدمت کرتی اور ان کا خیال رکھتی۔ امی تو اس سے بہت مطمئن ہو گئی تھی، مگر ایک دن اماں نے وہ بات کہہ دی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بولی، رامین بہت سعادت مند بچی ہے، اگر یہ نوکرانی ہے تو کیا ہوا؟ میں ان فرسودہ روایات کو نہیں مانتی، میں چاہتی ہوں کہ تم اسے اپنے عقد میں لے لو۔ امی، میں اس چورنی کو اپنے عقد میں لے لوں؟ میں نے حیرانگی سے کہا، ہاں بیٹے، یہ چورنی ہو یا پھر غیر مذہب کی ہو، میں اس لڑکی کی سچائی جان گئی ہوں۔ میری آنکھیں غلط نہیں دیکھتی، میں نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، میرا زندگی کا تجربہ ہے۔ یہ لڑکی بالکل معصوم ہے، بھلے تم بعد میں دوسری شادی کر لینا، مگر تم اس سے نکاح ضرور کرو۔ تم نے تو نکاح کو جیسے پہاڑ سمجھا ہوا ہے۔ جانتے ہو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بیٹھے بٹھائے نکاح ہو جاتا تھا، کوئی منصوبہ بندی نہیں ہوتی تھی۔ حتیٰ کہ جن صحابہ کے پاس حق مہر کے لیے رقم نہ ہوتی، ہمارے نبی ان کے لیے قرآنی آیت کو ہی حق مہر قرار دیتے تھے۔ بیٹے، نکاح مشکل بات نہیں ہے، ابھی مولوی کو بلاؤ اور اس لڑکی سے نکاح کر لو، پھر دیکھنا تمہاری زندگی میں کیسا بدلاؤ آتا ہے۔ اماں نے بڑی مشکل بات چند لمحوں میں کہتی تھی۔ نکاح کرنے میں حرج ہی کیا تھی، یہ تو بس ایک معاہدہ تھا جس کے بغیر بھی وہ یہاں رہ رہی تھی۔ میرا دل مجھے بہکانے لگا کہ کیوں نہ میں اسے اپنی بیوی بنا لوں۔ وہ ویسے بھی ہر وقت باندیوں کی طرح میرے سامنے سر جھکائے رہتی تھی۔ ایسی بیوی کی خواہش کون نہیں کرے گا؟ اور پھر اس نکاح کا کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا تھا۔ میں نے فوراً حامی بھر لی۔ ویسے بھی میں کوئی نیک طبیعت کا مالک نہیں تھا، ہر جائی طبیعت کا واقع ہوا تھا، وفا کرنا سیکھا نہیں تھا۔ ایک ایسی لڑکی جس کے نہ کوئی آگے ہو نہ پیچھے، اس سے نکاح کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ میں نے 4 گواہوں کی موجودگی میں اس لڑکی سے نکاح کر لیا، مگر نکاح کے بعد وہ مجھے بہت خوبصورت دکھنے لگی۔ اس کی رفاقت میں میرے شب و روز حسین ہونے لگے۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ وہ نہ رہی تو میں بے سکون ہو جاؤں گا، مگر نہ جانے کیوں اسے اذیت دے کر مجھے سکون ملتا تھا۔ میں دن رات اسے چورنی چورنی کے تانے دیتا، کیونکہ وہ یہ بات بتانے پر رضامند نہیں تھی۔ میں نے منصور سے اس لڑکی کی حقیقت کے بارے میں پوچھا تو اس نے صرف اتنا ہی بتایا تھا کہ یہ لڑکی روز نیند کی حالت میں اس کی دکان کے تھڑے پر آ کر لیٹ جاتی تھی۔ اس نے سوچا جوان لڑکی ہے،
کہیں کوئی اس کی عزت سے کھیل کر نہ چلا جائے، اسی خیال سے یہ اسے دکان کے پچھلے حصے میں رکھتا تھا۔ بہرحال ایک دن معمول کے مطابق میں رامین کو چورنی کہہ کر چھیڑ رہا تھا کہ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ تب اس نے خود ہی اپنی بات کہنا شروع کی۔ میں ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئی تھی جہاں غربت نے برسوں سے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ میرے علاوہ میرے ماں باپ کے 2 بچے اور بھی تھے۔ ہم سبھی ایک کمرے کے گھر میں رہتے تھے۔ ہمارے گھر میں میری دادی بھی رہتی تھیں۔ دادی ذرا سخت طبیعت کی مالک تھیں، جبکہ میرا باپ اور ماں ایک دوسرے سے شدید محبت کرتے تھے، مگر دادو انہیں ساتھ رہنے نہیں دیتی تھیں۔ ابا رات کو بھی اکثر نائٹ ڈیوٹی کے سلسلے میں گھر سے غائب رہتے تھے، مگر ابا کے اوور ٹائم کرنے کے باوجود بھی ہمارے گھر کے حالات سدھرتے نہیں تھے۔ اکثر گھر میں 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہ ہوتی۔ تبھی ہمارے گھر کے حالات بدلنے لگے، مگر میں نے محسوس کیا تھا کہ رات کو ابا کچھ وقت کے لیے گھر آتے ہیں اور اس وقت اماں کمرے سے باہر نکل جاتی ہیں۔ دادی گہری نیند سوئی ہوتی، جبکہ اماں اور ابا گھنٹوں دروازے کے باہر رہتے۔ ہمارے کمرے کے دروازے اور گھر کے بیرونی دروازے کے درمیان تقریباً 2 فٹ کا فاصلہ تھا۔ جہاں ہم نے کباڑ کی چیزیں رکھی ہوئی تھیں، یہاں بمشکل 3-4 لوگوں کے کھڑے ہونے کی جگہ تھی۔ اس دن جب اماں کافی دیر کمرے کے اندر نہ آئی تو میں بے چین ہو کر اپنے بستر سے اٹھ گئی۔ میں نے ہلکا سا دروازہ کھول کر باہر دیکھا تو اماں ابا کو وہ کام کرتے دیکھا کہ میری آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ میں وقت سے پہلے ہی سمجھدار ہو گئی تھی، شاید میری شرارتیں دم توڑ چکی تھیں۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اماں ابا کی زندگی بدل کر رہوں گی۔ میں نوکری کی تلاش میں نکل پڑی۔ ہوتے ہوتے میں ایک شخص کے ہاتھوں میں چلی گئی۔ اس نے مجھے پوری طرح اپنے قابو میں کر لیا۔ جب تک مجھے ہوش آتا میں اس کے دیے ہوئے نشے کی عادی ہو گئی تھی۔ جب تک میں نشہ نہ پی لیتی مجھے چین نہیں آتا تھا۔ اس سب کے بدلے میں وہ آدمی مجھ سے مختلف کام کرواتا، جن میں لوگوں کی گاڑیاں چوری کرنا، عورتوں کے زیور ہتھیانا اور جیب کترنا شامل تھا۔ میرے ملبوسات امیروں والے ہوتے تھے، مگر میں انتہائی غریب گھرانے کی لڑکی تھی۔ اس سب کے بدلے میں مجھے ڈھیر سارے پیسے ملتے تھے۔ امی ابا کو جب میں نے بتایا کہ میری نوکری لگ گئی ہے تو وہ بہت خوش ہوئے۔ اب گھر میں خوشحالی آنے لگی تھی، مگر بابا نے یہ جاننے کی زحمت نہیں کی کہ ان کی میٹرک پاس بیٹی اتنے پیسے کہاں سے کما کر لاتی ہے۔ میرے گھر والے میرے پیسوں پر عیش کرتے رہے۔ ہم نے ایک اور گھر لے لیا تھا، مگر جس شخص کے ساتھ میں کام کرتی تھی اس نے آہستہ آہستہ میرا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا۔ کام کرنے کے باوجود بھی وہ مجھے نشہ نہ دیتا اور کہتا کہ جو نشہ تم استعمال کرتی ہو وہ بہت مہنگا ہے۔ ہم نے کچھ بڑے لوگوں کی گاڑیاں بھی چوری کی تھیں، جس کے بعد اسے ڈر تھا کہ مجھے پولیس پکڑ لے گی، اس لیے اس نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ نشے کی لت میں گھر سے باہر نکلی تو مجھے سستا نشہ دینے والے کئی افراد مل گئے تھے۔ میں کسی نہ کسی سے مانگ کر اپنی ضرورت پوری کرتی اور نشے میں بے حال باہر سڑکوں پر پڑی رہتی۔ تبھی مجھے تمہارا دوست دکان کے اندر لے جاتا تھا۔ کیا تم جاننا چاہو گے کہ میں نے یہ سب کیوں کیا؟ میرے ابا روز رات کو 2 بجے گھر آتے تو ان کے ہاتھ میں کسی کتے یا بلی کا حرام گوشت ہوتا تھا جو وہ اماں کو دیتے۔ اماں اس ڈر سے کہ کہیں ساس یہ گوشت پہچان ہی نہ جائے، رات کے وقت ہی وہ گوشت کاٹ کر بھون دیا کرتی تھی۔ مرچ مسالوں کی وجہ سے گوشت کا ذائقہ میری ساس کو بھی معلوم نہ ہوتا کہ کسی حرام جانور کا ہے۔ ہم کئی دن حرام گوشت کھاتے رہے تھے، مگر میں تو وقت سے پہلے سمجھدار ہو گئی تھی۔ اماں ابا کی حقیقت میں جانتی تھی۔ تبھی میں نے ان کے لیے کچھ کرنے کا سوچا، مگر ہائری قسمت، مجھے حالات نے کہاں سے کہاں لا کھڑا کیا۔ اتنا کہہ کر رامین چپ ہوئی تو میرا دل بھی پگھل گیا۔ میں اسے کتنا غلط سمجھتا رہا۔ اس نے مجھے اس گینگ کے ڈر سے اصل شخص کا نام بھی نہ بتایا کہ کہیں وہ اسے جان سے نہ مار ڈالیں۔ آج رامین میرے 2 بچوں کی ماں ہے۔ اس کے دل میں کسی قسم کا ڈر خوف نہیں ہے۔ اس کے ماں باپ کو بھی میں نے ایک بہترین گھر لے کر دیا ہے۔ وہ سبھی خوش باش اپنے گھروں میں آباد ہیں، جبکہ رامین آج بھی
میری اطاعت اور خدمت میں کوئی کمی نہیں آنے دیتی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ اور ہاں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔